میرے مصطفیٰ کا ہم سر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی اور ان سے بہتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. آپ تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر آج ہمارا 17واں لیکچر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا جو پہلا سال ہے ہجرہ، وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے الحمدللہ. آج میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرہ کی جو دوسرا سال تھا، اس سال میں کون سے واقعات و کون سے حالات پیش آئے، ان تمام واقعات کو انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ڈیٹیل میں رکھوں گی. تو الحمدللہ اللہ کا میں بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک آن لائن پلیٹ فارم مہیا کیا ہے، جس کے ذریعے سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ کی زندگی کے واقعات کو تفصیل سے ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے ہم جو کچھ سیکھیں اس کو اپنی عملی زندگی میں عمل پیرا کریں. لاسٹ ویک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو سب سے پہلے کام آپ نے مسجد قباء میں ایک مسجد کی تعمیر کی. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کی تعمیر فرمائی، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہودیوں کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے. تمام چیزیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مدینے میں ایک امن کا ماحول ہو، اور پھر آپ نے مہاجرین کے جو مسائل تھے ان کے حل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت یعنی مواخات کروایا، اور اس طریقے سے ایک بہت بڑے مہاجرین کے مسئلے کو آپ نے الحمدللہ حل کر دیا. الحمدللہ آ جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی لائف ہے، اس کا جو سیکنڈ ایئر ہے یعنی دوسرا ہجرہ کا جو سال ہے، اس میں کیا واقعات پیش آئے. تو سب سے پہلی چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی سیکنڈ ایئر آف ہجرہ میں جو اہم واقعہ پیش آیا وہ چینج آف قبلہ ہے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی جو بیٹی ہیں رقیہ، ان کا انتقال ہوا. اور تیسرا جو اہم چیز واقعہ پیش آیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا اور زکوٰۃ کو فرض قرار دیا گیا. پھر اس کے بعد بدر یعنی جو جنگ بدر ہوئی، اس سے پہلے کے جو واقعات اور حالات ہیں ان کو ہم دیکھیں گے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے یعنی مدینے کو محفوظ کرنے کے لیے سرائے اور ایکسپیڈیشنز کیے ہیں، ان کو ہم دیکھیں گے. اور پھر اس کے بعد ریزنز فار بیٹل آف بدر یعنی بدر ہونے کی کیا وجہ تھی، اس کے ہم واقعات کو انشاءاللہ ہم آج دیکھیں گے. تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو چینج آف قبلہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو وہاں آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا من تھا، آپ کا دل یہ چاہتا تھا کہ قبلہ تبدیل کر دیا جائے. تو یہاں پر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سنس جیروسلم از نارتھ آف مکہ، the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace and blessings be upon him, used to stand south of the Kaaba in his prayer so that he could face both the Kaaba and Al-Aqsa Mosque. That was impossible, however, in Medina because Medina is located north of Makkah and south of Jerusalem. After immigrating to Medina, the Muslims continued to face Jerusalem for more than 16 or 17 months. The Jews of Medina rejoiced the fact that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had to take this sacred city as a qibla. They used this to spread doubts about the validity of Islam. In the meanwhile, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace and blessings be upon him, used to look up to heaven, waiting eagerly for a command to face the Kaaba. Finally, after about 16 months in Medina, Allah subhanahu wa ta'ala commanded Muslims to face the Kaaba in their prayer. تو یہاں پر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب تک تھے آپ یعنی کعبہ اور بیت المقدس دونوں کی طرف آپ کا رخ ہوتا تھا، اور اس فیس میں آپ یعنی جب آپ ساؤتھ میں ٹھہرتے کعبے کے تو آپ کا رخ دونوں طرف ہوتا اور آپ نماز پڑھا کرتے تھے. لیکن جب آپ مدینہ آئے تو یہاں پر آپ کے آنے کے بعد
آپ کے لیے چیز مشکل ہو گئی اور آپ مسلسل یعنی 16-17 مہینے تک مسلسل بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اپنی نماز کو پڑھتے رہے. لیکن اس کے بعد آپ کے دل میں یہ خواہش تھی کہ کعبے کو یعنی قبلہ بنا دیا جائے، مسلمانوں کے لیے نماز میں ڈائریکشن بنا دیا جائے. تو کسی بھی قوم کے کسی بھی مذہب میں ان کا اپنا ایک قبلہ ہوتا ہے، ان کا اپنا ایک ڈائریکشن ہوتا ہے، ان کی اپنی ایک سینٹرل پلیس ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ مسلمانوں کا اپنا ایک قبلہ ہو اور اس ڈائریکشن میں رخ کر کے مسلمان نماز پڑھیں. یہ آپ کے دل کی خواہش تھی اور آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے رہتے کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم آئے تو پھر آپ اس پر عمل کریں. لیکن 16 اور 17 مہینے تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کو پورا کیا اور 16 اور 17 مہینے کے بعد پھر یہ حکم ہوا کہ اب مسلمان نماز کے دوران ان کا جو قبلہ ہے، ان کا جو ڈائریکشن ہے، وہ بیت المقدس کے بجائے یعنی مکے کی طرف ہو جائے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تو اس وقت یہودی آپ دیکھیں گے وہ بڑے خوش بھی تھے اور پھر مسلمانوں کے درمیان کچھ ڈاؤٹس کریٹ کرنے کے لیے اس کو ایک بہانہ بھی بنایا کرتے تھے. لیکن جب اللہ کا یہ حکم آیا تو پھر تمام مسلمانوں نے اپنے ڈائریکشن کو، اپنے قبلے کو نماز کے دوران بدل لیا. تو یہ واقعہ اسلامک ہسٹری میں اور مسلمانوں کی تاریخ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہت ہی اہم رول پلے کرتا ہے کہ یہاں پر یہ چینج آف قبلہ صرف ایک قبلہ یا ڈائریکشن کو چینج نہیں کیا گیا، بلکہ اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو ٹیسٹ بھی کیا ہے کہ صحابہ جب یہ ڈائریکشن چینج ہوگا تو ان کا کیا رویہ ہوگا اور پھر جو یہود ہیں وہ کس طرح کی باتیں کریں گے. یعنی یہ چینج آف قبلہ جو تھا، چینج آف ڈائریکشن جو تھا نماز کے دوران میں، یہ تمام لوگوں کے لیے ایک آزمائش تھی. اور الحمدللہ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آزمائش میں صحابہ کے پورے اترنے پر خوشی کا اظہار فرمایا ہے. تو تھوڑا سا اس واقعے کو میں آپ کے سامنے تفصیل سے رکھوں گی، اس سے میں پتہ چلے گا کہ جب اسلام کا کوئی حکم آ جائے اور وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو جائے تو پھر مسلمان ہو چاہے اس کو علم نہیں تھا، لیکن جب اس کو علم آ گیا تو اس کا یہ کام ہے کہ کوئی چیز اس کو پتہ چلی تو پھر فوراً اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لانا چاہیے اور فوراً اپنے آپ کو بدل دینا چاہیے. یہ چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے. تو یہ قبلے کا جو ڈائریکشن چینج ہوا تھا اس کے سلسلے میں جو ہمیں نریشنز ملتی ہیں، جو احادیث ملتی ہیں، وہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی کہ according to the narration, the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala went to the region of Bani Salma to visit Bashir, the mother of Bashir bin Barar, on a Monday in the month of Rajab. A meal was cooked for him. They ate it. Meanwhile, the time for the noon prayer started. یعنی ظہر کے وقت کا نماز شروع ہو گیا. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam started to lead the noon prayer to the Muslims in the mosque there. After praying the first 2 rakats, he was ordered to turn toward the Kaaba while performing the prayer. Thereupon, he turned toward Masjidul Haram together with the Muslims following him at once. تو یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بنو سلمہ جو ہے وہ قبیلے کے پاس ملنے کے لیے گئے تھے. وہاں پہ آپ نے کھانا کھایا اور اس کے بعد آپ لوگ جب نماز ظہر پڑھ رہے تھے تو 2 رکعت آپ نے کمپلیٹ کر لی اور اسی وقت یہ حکم آیا. نماز کے دوران ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور یہ آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنا ڈائریکشن چینج کر دیں. تو آپ نے فوراً اس حکم کی تعمیل میں آپ نے اپنا ڈائریکشن کمپلیٹلی بدل دیا. تو روایت میں آتا ہے کہ پورا یعنی آپ لوگوں کو اپنے پورے ایریا پلٹا کے پورا آپ کو اپنا یعنی جو آپ فیس کر رہے تھے جہاں پہ آپ کی چہرہ تھا آپ کی پیٹھ ہو گئی اور بالکل آپ پورا بیک میں آپ کو پلٹنا پڑا ایڑیوں سے اور پورا کا پورا جہاں پہ چہرہ تھا وہاں پہ پیٹھ ہو گئی اور بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں مسلمانوں کو یعنی مسجد حرام کی طرف رخ کرنا پڑا اور نماز پڑھنا پڑا. سبحان اللہ. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نماز میں اپنی ایڑیوں کے بل آپ پلٹے تو صحابہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نماز میں پلٹ رہے ہیں. تو جو لوگ بھی آپ کے ساتھ نماز میں تھے وہ انہوں نے بھی فوراً آپ کی تعمیل کی اور آپ کو پلٹتا ہوا دیکھا تو وہ لوگ بھی فوراً پلٹ گئے. سبحان اللہ. Therefore, the Bani Salma mosque was given the name Masjidul Qiblatain, یعنی mosque with 2 qiblas. تو یہاں پر اس مسجد کا نام یعنی بنی سلمہ کا جو علاقہ تھا، یہ جس جگہ پہ یہ واقعہ پیش آیا تھا اس کو مسجد قبلتین کا نام دے دیا گیا، یعنی 2 قبلے. کہ آپ نے ایک یعنی نماز شروع کی تھی بیت المقدس کی طرف اور آپ نے نماز ختم کی آپ نے مسجد حرام کی طرف. سبحان اللہ.
Upon the order of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, all Muslims were informed that the Qibla was changed from Masjidul Aqsa to Masjidul Haram. Subhanallah. तो यहाँ पर आप देखेंगे जब यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नमाज पढ़ी ज़ोहर की, और फिर सहाबा भी आपके पीछे उन लोगों ने अपने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया और नमाज मुकम्मल किया। तो ये फाइनली आप देखेंगे यानी फाइनली इन 17th month of Hijrah the following words stating that the Qibla was changed to Masjid al-Haram was sent down. यानी ये अल्लाह ताला ने मस्जिद जो क़िबला चेंज हुआ था उसके सिलसिले में अल्लाह सुब्हानहू ताला ने खुद कुरान में आयत नाजिल फरमाई है। तो यहाँ पर आप देखिए ये आयत है जिसमें बयान किया गया है क़द नरा तक़ल्लुबा वजहका फ़िस समाई फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा फ़वल्ल वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम व हैथुमा कुन्तुम फ़वल्लु वुजूहकुम शत्रह व इन्नल लज़ीना ऊतुल किताब लयअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा यअमलून। We see the turning of the face for guidance to the heavens. Now shall we turn thee to a Qibla that shall please thee. Turn they face in the direction of the sacred mosque. Wherever you are, turn your faces in that direction. The people of the book know well that is the truth from their Lord, nor is Allah unmindful of what they do. ये सूरह बकरा की आयत नंबर 144 है। तो इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख्वाहिश थी और बार बार आप जो आसमान की तरफ देख रहे थे कि क़िबले का डायरेक्शन चेंज होने का हुक्म नाजिल हो जाए, अल्लाह ने उसका यहाँ पर जिक्र फरमाया है कि किस तरीके से आप अल्लाह की यानी बार बार आसमान की तरफ देख रहे थे। और अल्लाह ताला ने 17th month of Hijrah अल्लाह ताला ने इस आयत को नाजिल फरमाया और ये हुक्म दिया कि मुसलमान जहाँ कहीं भी हो नमाज के लिए ख़ास तौर पर उनका जो डायरेक्शन होगा, उनका जो क़िबला होगा वो क्या है, मस्जिद हराम होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो चेंज ऑफ क़िबला जो था, जो डायरेक्शन था नमाज के दौरान में, ये बहुत ही अहम चीज़ है। और एक तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद ये ख्वाहिश थी और सहाबा ने बिला चूं व चिरा आपकी इताअत की। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि यानी सहाबा जो थे अपने लीडर पर, अपने इमाम पर मुकम्मिल उनको एतमाद था कि अल्लाह के नबी ने नमाज के दौरान में एक ऐसी गैर मामूली यानी हरकत की, एक मूवमेंट की जिसको देखकर सहाबा जो पीछे आपके मुख्तदी थे वो शक व शुबे के शिकार हो सकते थे और वो लोग कोशिश कर सकते थे कि पहले हम मालूम कर लें कि ऐसा क्यों करना है, फिर उसके बाद हम नमाज में यानी अपने डायरेक्शन को चेंज करेंगे। ऐसा नहीं किया। इससे हमें पता चलता है कि नमाज में, इस्लाम में जमात की बहुत बड़ी अहमियत है कि जमात के दौरान जब इमाम जैसा करे, मुक्तदी का ये काम है कि वो उसको फॉलो करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम नमाज में खड़े होते हैं अल्लाह की इबादत के लिए तो हमारे लिए बहुत अहम है कि हम अपने इमाम को जो नमाज पढ़ा रहे हैं उनको हम फॉलो करें और वहां पर इमाम जैसे करे हमें वैसे करने का हुक्म है। हम अपनी मर्जी से कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर सकते। अगर हम अपनी मर्जी से कोई भी हरकत करेंगे जो इमाम की यानी हरकत से अलग है तो फिर देखिए ये नापसंदीदा है, इसको मना किया गया है। तो यहाँ पर सहाबा को इस बात का अंदाजा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नमाज के दौरान पलट रहे हैं तो हमें भी पलटना चाहिए। उनके जहन में कोई सवाल नहीं आया, उनके जहन में कोई कंफ्यूजन नहीं था, उनके अंदर कोई गलतफहमी नहीं थी, बल्कि उन्होंने अल्लाह के नबी को पलटते हुए देखा तो फौरन ये तमाम सहाबा जो आपके पीछे मुक्तदी थे वो भी पलट गए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीके से ये क़िबले का जो डायरेक्शन था चेंज हुआ और ये अब ये बता दिया गया कि मुसलमान एक बहसियत कौम के इनकी अपनी एक डायरेक्शन है, इनका अपना एक क़िबला है, इनका अपना एक अल्लाह का यानी घर है और उसी डायरेक्शन में इनको अब नमाज पढ़नी है। तो हमारे लिए जो फ़िक़ही मसले से निकलते हैं वो ये कि हम जहाँ कहीं भी हों हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी नमाज के लिए अपने डायरेक्शन को, अपने रुख को जो है वो सही करें। तो इससे हमें पता चलता है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी का जो रुख है, जो सोच है वो सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। जब उसका डायरेक्शन और उसका रुख सही होता है तो फिर उसके बाद के तमाम जो अमाल होते हैं वो सही होते हैं। तो यहाँ पर नमाज के दौरान, नमाज शुरू करने से पहले हमें ये हुक्म दिया गया है कि हम अपने रुख को, अपने डायरेक्शन को यानी मस्जिद हराम की तरफ करें। तो दुनिया में हम जहाँ कहीं भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह
ہمارے لیے بہت سہولت اور آسانی ہے کہ ہمارے پاس کمپاس ہے، ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، موبائل میں ہیں کہ فوراً اپنے موبائل کو رکھ دے زمین پہ اور ڈائریکشن کو دیکھیں اور قبلے کے ڈائریکشن میں ہم نماز پڑھیں۔ تو جہاں کہیں بھی رہے اس آیت سے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم قبلے کے ڈائریکشن کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں ہمیں قبلہ نہیں پتا ہے، ڈائریکشن نہیں پتا ہے تو ہم ویسے ہی نماز پڑھ لیں گے۔ نہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اگر وہاں پر کوئی لوگ ہیں تو ان سے پوچھ لیں کہ ہم قبلہ کدھر ہے اور ہم اس قبلے کی ڈائریکشن میں نماز پڑھیں۔ پھر دوسرا، اگر ہمیں کوئی نہیں بتانے والا اویلیبل ہے تو پھر ہمارے پاس موبائل ہے، ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم اس کو معلوم کریں۔ لیکن ایسے کسی مقام پر ایسے کسی جنگل میں ہم یہاں ہیں جہاں پہ ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے کس ڈائریکشن میں نماز پڑھیں، ہم پہچان نہیں پا رہے ہیں، تو ویسی صورت میں ہم کسی بھی ڈائریکشن میں نماز پڑھ لیں، ہماری نماز قبول ہو جائے گی۔ لیکن جہاں تک ہو سکے ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ڈائریکشن کو، اپنے رخ کو صحیح کریں اور ہمارا ڈائریکشن، ہمارا رخ، جس رخ میں ہم کھڑے ہو رہے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے، اس کو پہلے پہچاننے کی، معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ 100% اپنی کوشش اس کے لیے لگائیں اور جب ہم نہیں کر پا رہے ہیں تب مجبوری میں اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تب ہمارے لیے یعنی ہماری نماز قبول ہو جائے گی، ہمیں یعنی نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم نے نماز شروع کر دی ہے اور کسی نے ہمیں یعنی ہم غلط ڈائریکشن میں نماز پڑھ رہے تھے اور کسی نے ہمیں نماز کے دوران بتا دیا کہ یہ ڈائریکشن میں نہیں ہے، پیچھے سے آواز آئی اور کسی نے پکڑ کے ہمیں یعنی تھوڑا سا بتا دیا کہ اس ڈائریکشن میں کریں، موڑ دیا، تو ہمیں فوراً کر لینا چاہیے اور اس پہ کوئی شکوے شکایت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قبلہ ڈائریکشن ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور صحیح ڈائریکشن میں نماز پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے when that verse was sent down، یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی، the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala was leading the noon prayer یعنی ظہر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے in this mosque. The first 2 rakah of the prayer had been performed. The last 2 rakah were about to be performed. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam changed his direction slowly and turned his blessed face toward the Kaaba. The Muslims turned toward the Kaaba with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam too. اس کا مطلب دیکھیے آپ، the determination of the Qibla has the Kaaba caused some concerns among the Muslims because there were some Muslims who performed prayers by turning to Baitul Maqdis before the Qibla was changed. And when یعنی یہاں پر جب یہ قبلے کا ڈائریکشن کا حکم آیا اور تمام مسلمانوں نے اپنا قبلہ ڈائریکشن چینج کر کے نماز پڑھ لیا، تو بعض صحابہ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اب ہم حیات ہیں اور ہم زندہ ہیں اور ہم نے نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حکم آیا تو ہم نے فوراً اپنا قبلہ چینج کر لیا۔ لیکن جو لوگ یہ حکم آنے سے پہلے جن کا انتقال ہو گیا ہے، پھر کیا ان کی نمازیں قبول ہوئی یا نہیں؟ تو آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کتنے اپنی آخرت کے لیے فکر مند رہا کرتے تھے، کتنے وہ فکر مند تھے اور کتنی کوشش کرتے تھے کہ وہ ہر وہ عمل کر رہے ہیں اس کو عمل وہ صحیح کریں اللہ اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اور پھر دوسرا ان کو یہ فکر ہوتی کہ وہ جو عمل کر رہے ہیں کیا یہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہے یا نہیں۔ تو ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ہم سے پہلے یا قبلہ ڈائریکشن چینج ہونے سے پہلے جن لوگوں نے نماز پڑھی، ایمان لائے اور ان کا انتقال ہو گیا، یا پھر آپ دیکھیں گے جی 8 منٹ، ٹھیک ہے میں اس کو پھر سے دوہرا دیتی ہوں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہمارا جو ڈائریکشن ہے، جو قبلہ کے لیے نماز کے لیے جو ہمارا رخ ہونا چاہیے وہ رخ ہمارا صحیح ہو، اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قبلہ کس رخ میں آتا ہے وہ معلوم کریں۔ اور الحمدللہ آج تو بہت اچھی سہولیات موجود ہیں کہ ہمارے ساتھ موبائل ہوتا ہے تو ہم فوراً معلوم کر سکتے ہیں کہ کس ڈائریکشن میں قبلہ ہوگا اور ہمیں کعبۃ اللہ ہے اور ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ ہم نے کوشش کرنے کے باوجود اگر ہمیں قبلے کا ڈائریکشن نہیں پتا چلا اور کسی نے نماز کے دوران نہیں ہمیں بتا دیا کہ ہم غلط ڈائریکشن میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمیں ادھر نہیں ادھر ہے بتا دیا جائے، تو فوراً اپنے آپ کو ٹرن کر لینا چاہیے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی پکڑ کے ہمیں ٹرن کر رہا ہے تو ہمیں برا
نہیں ماننا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن اگر ہمیں کچھ بھی معلوم تھا اور غلط ڈائریکشن میں ہم نے نماز پڑھ بھی لی ہے تو ہمیں نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نماز قبول ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں یعنی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یعنی جو مشرق و مغرب جو ہیں سارے جو ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے. تو ہم جس رخ میں بھی نماز کر کے پڑھیں گے اللہ قبول فرمائے گا. لیکن حکم یہ موجود ہے کہ کعبے کی طرف رخ کر کے ہم اپنی نماز کو پڑھیں، یہ ہمیں کلیئر کٹ بتا دیا گیا ہے. تو پھر ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز کے دوران ہمارا جو رخ ہو، ہمارا جو ڈائریکشن ہے وہ قبلے کی طرف ہو. پھر دوسری چیز، جب یہ حکم نازل ہوا تو بعض صحابہ کو یہ کنسرن ہوا، ان کو یعنی ایک فکر ہوئی کہ ہم نے تو ڈائریکشن چینج کر لیا، لیکن ڈائریکشن چینج ہونے سے پہلے جو صحابہ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز کو پڑھا ہے، کیا ان کی نمازیں قبول ہوئی یا نہیں ہیں. تو اس وقت آپ دیکھیں گے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی انہوں نے اپنا جو کنسرن ہے اس کو ایکسپریس کیا، اور انہوں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، او میسنجر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، what will the state of the Muslims who died before the change of Qibla? They performed prayer by turning at بیت المقدس. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے جو کنسرنس تھے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے eliminated their concerns by sending down the following verse. اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے ان کے جو شکوک و شبہات تھے، ان کے جو کنسرنس تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کلیئر کر دیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں بیان کیا ہے، and it is thus that we appointed you to be the community of the middle way so that you might be witnesses to all mankind and the messenger might be a witness to you. We appointed the Qibla to which you though was used only to test those who followed the messenger from those who would turn on their heels from the faith. Indeed, it was a change momentous except to those guided by God. And never would God make your faith of no effect. For God it is to all people most surely full of kindness, most merciful. اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا اس آیت میں کہ تم تمام لوگوں کے لیے ایک امت وسط بنا کر بھیجی گئی ہو. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یعنی تم کیا ہے، تمام جتنے نیشنز ہیں، جتنی قومیں دنیا میں آئی ہیں، جتنے مذاہب آئے ہیں، ان تمام میں تم امت وسط ہو. امت وسط یعنی ایک بیلنس نیشن ہو، ایک بیلنس ریلیجن کے ماننے والے ہو، اور تم پر اللہ گواہ ہے اور اللہ تم پر گواہ ہے اور رسول تم پر گواہ ہے. اور وما جعلنا القبلۃ التي كنت علیہا، اور جب اللہ تعالیٰ نے قبلہ بنایا تو اللہ نے یہ دیکھا کہ من یتبع الرسول ممن ینقلب، تو آپ فوراً جیسے اللہ کا حکم نازل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹرن ہوئے تو آپ کے صحابہ بھی امیڈیٹلی آپ کی فالو کرنے ہوئے وہاں سے آپ ٹرن ہو گئے، اور یہ اپنے ایڑیوں کے بل یہ ٹرن ہو گئے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ، یہ چیز صحابہ کے لیے بہت بھاری تھی، کوئی آسان بات نہیں تھی کہ امیڈیٹلی آپ کو کہا جا رہا ہے نماز کے دوران کوئی بات نہیں، کوئی چیز نہیں، بس اللہ کے نبی نماز پڑھتے پڑھتے فوراً ٹرن ہو جاتے ہیں، تو صحابہ بھی دیکھتے ہیں اور فوراً ویسے ہی آپ ٹرن ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات تھی. لیکن اللہ تعالیٰ جن کے دلوں کو ہدایت سے نوازتا ہے پھر ان کے ایمان کو ضائع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ بہت ہی اپنے بندوں سے محبت کرنے والا اور ان پر رحم فرمانے والا ہے. تو الحمدللہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں یعنی صحابہ کی جو محبت تھی اسلام کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کا جذبہ تھا، وہ جذبہ یہاں دیکھنے کو ملا کہ انہوں نے بغیر کسی سوال کے اس حکم پر نماز کے دوران عمل کیا. تو اللہ نے آپ صحابہ کی تعریف فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان کو کبھی ضائع نہیں کرتا. تو یہاں پر آپ دیکھیں when the messenger of Allah had gone to Medina and started to perform prayer by turning toward Baitul Maqdis, the Arab polytheists were offended. When the Qibla was changed to the Kaaba, the Jews were offended and started to talk against it and cause mischief. تو یہاں پر یہ قبلے کا ڈائریکشن یا قبلے
के चेंज होने का, डायरेक्शन का जब हुक्म आया, तो इससे मुशरिकीन मक्का को भी तकलीफ हुई और जूस को भी तकलीफ हो गई कि ये हुक्म जो आया है ये तो अपने आप को बिल्कुल अलग जाहिर कर रहे हैं, यानी हर चीज अपनी अलग कर रहे हैं। ये चीज उनको काफी यानी गुस्से में लाई और उनको काफी यानी उन्होंने शरारतें शुरू कर दी। Some of their scholars asked the messenger of God, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, what has turned you from the qibla to which you were used? Are you not the one who said he belonged to the nation and religion of Ibrahim? Then they made the following यानी offer. यानी यहाँ पर उन लोगों ने जब क़िबला के डायरेक्शन का हुक्म आया और तमाम सहाबा ने और मुसलमानों ने यानी काबतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये चीज सारे लोगों को, मुशरिकीन मक्का को भी चुभने लगी, जूस को भी चुभने लगी। और फिर जो स्कॉलर्स थे बड़े बड़े जूस के, यहूदियों के, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आपने तो ये कहा था कि तुम्हारा क़िबला और हमारा क़िबला एक ही है, तुम्हारे यानी हमारा और तुम्हारा रब एक ही है, फिर क्या चीज है जिसने तुमको यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मजहब से फेर दिया है? यानी आप कहते थे कि तुम्हारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुम्हारे भी हैं, हमारे भी हैं, और हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो फिर किस चीज ने आपको इस चीज से यानी क़िबले डायरेक्शन से बदलने पर मजबूर कर दिया? If you return toward the qibla that you used to turn, we will obey you and confirm you. तब उन्होंने क्या किया, एक शरारत की और एक मुतालिबा रख दिया। और क्या कहा उन्होंने कि अगर आप यानी मस्जिद अक्सा जो पहले जिस डायरेक्शन में आप नमाज पढ़ा करते थे, अगर आप अब ये हुक्म आने के बाद अगर आप फिर से वही डायरेक्शन पे आ जाएं, बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने, तो फिर हम तमाम लोग ईमान लाएंगे और आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे उनका मकसद ये नहीं था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए हैं उस पर अमल करें, बल्कि उनका मकसद ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को उनकी अपनी जो ख्वाहिशात हैं उसकी तरफ मुसलमानों को राग़िब करना चाहते थे। और उन्होंने एक शर्त रख दी कि आप सिर्फ ये डायरेक्शन का जो क़िबले का हुक्म है इसको छोड़ दें और बैतुल मक़दस की तरफ फिर से पहले की तरह नमाज पढ़ना शुरू कर दें, तो हम सब लोग क्या है, आप अल्लाह की तरफ से एक नबी हैं और दीन इस्लाम लेकर आए हैं, तौहीद का मजहबी लेकर आए हैं, हम ये कह देंगे और कंफर्म कर देंगे। तो आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में ये आयतें नाजिल फरमाई। द फॉलोइंग वर्सेस नरेटेड दैट इवेंट, यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं, सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहुम अल्लती कानू अलैहा क़ुलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तक़ीम। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 142 में बयान कर दिया इनकी जो बात थी, जो ये सवाल कर रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इसका जवाब अल्लाह ताला ने आयत को नाजिल करके बयान कर दिया। द ब्लॉक हेडेड विल से what was turned them away from the direction they formerly observed in prayer, say to Allah belong the east and the west, he guides whomsoever he wills unto a straight way। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने जवाब दे दिया कि सयक़ूलु सुफ़हाउ, यानी नादान लोग तुमसे ये सवाल करेंगे कि किस चीज ने तुम्हें अपने क़िबले से फेर दिया, तो आप कह दो क़ुलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब, यानी मशरिक़ और मग़रिब जो है ये डायरेक्शन चारों के चारे अल्लाह ही के लिए है। अल्लाह यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तक़ीम, अल्लाह जिसको चाहता है सही रास्ते की रहनुमाई से नवाजता है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये बात बयान कर दी कि ये जो डायरेक्शन चेंज का हुक्म है ये मुसलमानों के लिए, आप देखेंगे इनकी जो एज ए मुस्लिम एज ए आइडेंटिटी और इनकी अपने मजहब और इनका एक तरीक़ेकार के लिए एक बहुत बड़ा हुक्म था, और मुसलमानों ने भी इसको बहुत खुशदिली के साथ इसको एक्सेप्ट किया। और अल्लाह ताला ने इस चीज़ की तारीफ भी फरमाई, क्योंकि इसके बाद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स और डाउट शुरू हो रहे थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि किस तरीके से जिनके दिलों में ईमान था, ईमान वाले हैं, उनको अल्लाह ज़ाय नहीं करता। और इन लोगों ने जो ये ऑफर रखा था, अल्लाह ताला ने इस आयत के जरिए उनको बता दिया कि इस तरह की बातें इनके असल में इनको दीन इस्लाम कबूल करने से कोई दिलचस्पी नहीं है, बस ये एक उनकी अपनी शरारत है जिसके तहत उन्होंने इस बात को किया है। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और वही आयत जो अभी आपके सामने मैंने रखी कि वकदालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास, ये आयत बयान की गई। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने और एक आयत में इस बात को क्लियर किया, एंड येट नो मैटर व्हाट प्रूफ्स यू ब्रिंग बिफोर द पीपल ऑफ द बुक दे विल नॉट फॉलो योर डायरेक्शन ऑफ प्रेयर। उन लोगों ने ये बात कही थी कि अगर आप फिर से बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे
تو پھر کیا ہے ہم آپ کو کنفرم کر دیں گے اور آپ پر ہم بھی ایمان لائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو آفر تھی اور ان کی جو شرارت تھی اس کو کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کر دیا کہ no matter what proofs you bring before the people of the book, they will not follow your direction of prayer. یعنی تم کچھ بھی ان کے سامنے یعنی پروف لا کے رکھ دو, وہ تمہاری بات کو, تمہارے ڈائریکشن کو ایکسپٹ کرنے والے نہیں ہیں. nor will you follow their direction of prayer. اور تم کو بھی ابھی حکم دیا جاتا ہے کہ تم کسی حال میں بیت المقدس کی طرف, ان کے ڈائریکشن کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا. none is prepared to follow the other direction of prayer. یعنی اللہ کو یہ بات پتا تھی کہ وہ تمہارے ڈائریکشن, اگر آپ نے کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنی شروع کی ہے تو یہ لوگ آپ کو فالو کریں گے, ایسا نہیں ہونے والا ہے. اور آپ بھی ہرگز اور ہرگز اب ان کے باتوں میں مت آئیے اور اپنے ڈائریکشن کو چینج مت کریے. ہر ایک کا اپنا ایک ڈائریکشن ہوتا ہے, اپنا رخ ہوتا ہے, اور اسی میں تم کو اب اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے تمہیں فالو کرنا چاہیے. Were you to follow their desires in disregard of the knowledge which has come to you, you will surely be reckoned among the wrongdoers. اگر آپ نے ان کی بات کو مان لیا اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ تمہاری بات کو مان لیں گے اور آپ ڈائریکشن چینج کریں گے تو وہ آپ کو کنفرم کر دیں گے کہ آپ اللہ کی نبی ہے اور وہ اسلام کو قبول کر لیں گے, ایسا ہونے والا نہیں ہے. اور تم اس کے آفر کو اہمیت مت دو اور تم اپنے ڈائریکشن میں ہی نماز پڑھو. سبحان اللہ. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ایک جو حکم دیا تھا یہ اتنا امپورٹنٹ حکم تھا کہ اس کو لے کر مشرکین مکہ کے دل میں بھی اور جو اہل کتاب تھے ان کے دل میں بھی آپ دیکھیں گے ایک شیطانی شرارت پیدا ہوگی, اور انہوں نے اس چیز کو بہت زیادہ سیریس لیا اور انہوں نے پھر اپنی طرح طرح کی شرارتیں شروع کر دی. ایک حدیث آتی ہے اس سلسلے میں, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported, the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala may peace be upon him used to pray towards Baitul Maqdis, that it was revealed to him, indeed we see the turning of the face to heaven before we shall assuredly cause thee to turn towards Qibla, which shall please them. So turn their face toward the sacred mosque. A person from Banu Salma was going, he found the people in ruku while praying the down prayer, and they had said one rakah. He said in a loud voice, listen, the Qibla has been changed, and they turned towards the new Qibla, Kaaba, in that very state. تو یہاں پر اس کے سلسلے میں یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یعنی بنو سلمہ کے قبیلے میں تھے, مدینے سے آپ کافی دور تھے, وہاں پہ چینج آف ڈائریکشن کا حکم نازل ہوا تو آپ نے ظہر کی پریئر میں اپنی نماز کو چینج کیا تھا. یعنی آپ نے ڈائریکشن کا حکم جو آیا تھا چینج کا, وہ ظہر کی نماز میں آیا تھا. تو ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اس طرح سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا. تو وہ جب شخص یعنی مدینے میں پہنچا تو اس وقت وہ فجر کی نماز ہو رہی تھی, روایت میں آتا ہے یہ حدیث میں. تو اس نے دیکھا کہ صحابہ جو ہے فجر کی نماز جو ہے مدینے میں جو پڑھ رہے ہیں وہ ایک رکعت پڑھ چکے تھے. تو اس میں انہیں پیچھے سے لاؤڈلی یعنی آواز لگا کے اس نے بتایا کہ سنو, قبلے کا ڈائریکشن چینج ہو چکا ہے اور آپ لوگ جو ہے یعنی اللہ کے نبی نے نماز اس طریقے سے پڑھی ہے مسجد حرام کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے. تو جیسے ہی لوگوں نے جو فجر کی نماز میں تھے ایک رکعت پڑھ چکے تھے, ان لوگوں نے یہ آواز سنی کہ کہنے والا پیچھے سے یہ آواز لگا رہا اور کہہ رہا ہے, تو انہوں نے بھی فوراً اس بات کو مان لیا اور اسی نماز کے دوران انہوں نے بھی اپنے ڈائریکشن کو, اپنے رخ کو چینج کر لیا. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو بھی صحابہ نے جماعت میں آپ کو فالو کیا اور چینج کیا, اور ایک نماز ایک جگہ پہ. جی تھوڑا سا آواز میں کمی آ رہی ہے جی, اب کلیئر ہے آپ لوگوں کو آواز؟ اوکے چلے, اب کلیئر ہے آواز؟ آواز ٹھیک ہے تو مجھے 1 ٹائپ کر دیں, میں پھر کنٹینیو کرتی ہوں. اوکے الحمدللہ. تو یہاں پر ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب صحابہ نے یہ چیز سنی, حالانکہ وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے مدینے میں, تو انہوں نے جیسے ہی آواز لگانے والے نے یہ آواز لگائی تو فوراً انہوں نے اس پہ شک و شبے کا اظہار نہیں کیا, بلکہ نماز کے دوران ہی انہوں نے اپنے رخ کو چینج کر لیا. تو یہ ادا اللہ کو بے انتہا پسند آئی اور اللہ نے ان کی تعریف فرمائی. سبحان اللہ. اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا مسلمان کعبے کی عبادت کرتے ہیں یا پھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ہے نا, یہ سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے.
تو یہاں پر آپ دیکھیں گے no Muslim do not worship anything or anyone but Allah the Almighty when Muslim face the Kaaba in the praise. یعنی ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ کعبے کی طرف رخ کر کے ڈائریکشن میں اپنی نماز پڑھو، اس وجہ سے ہم اس رخ کر کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں. تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کا یہ حکم ہے، اس وجہ سے ہم اس ڈائریکشن میں نماز پڑھتے ہیں. They do not do so because they worship the Kaaba, but rather because they are commanded by the Allah to pray this way towards this direction. The prayer itself does not include any mention of the Kaaba and none of its words is addressed to the Kaaba. In Salah, Muslims praise Allah and supplicate Him alone. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے ہم جب کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے اپنی نماز پڑھتے ہیں تو ہم کعبے کی عبادت نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اس وجہ سے اس کی طرف ہم اپنا رخ کرتے ہیں. اور پھر نماز میں آپ دیکھیں گے پورے جو الفاظ آئے ہیں نماز کے، اس میں صرف اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے اور اللہ کی جو تعلیمات ہے، اللہ کی جو قرآن ہے، اللہ کا جو کلام ہے، اسی کو ہم لوگ پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے جب ہم کعبے کو یعنی طواف کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم کعبے کی عبادت کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم اس طریقے سے اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے. یعنی the same applies to the tawaf of Kaaba. No Muslim think of worshipping the Kaaba through performing tawaf. Like the prayer, the tawaf is dedicated to praising the glory of Allah subhanahu wa ta'ala, remembering Him and asking for His blessings and favors. In fact, worshipping Kaaba is deemed a type of disbelief that takes one out of the realm of Islam, just like worshipping any other object. تو یہاں پر یہ بات ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، یہ کلیئر کٹ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ نے کہا کعبہ جو ہے اللہ کا گھر ہے، پھر اللہ نے ہم سے کہا کہ ہم اس کا طواف کریں میری عبادت کے لیے، تو ہم اس کا طواف کرتے ہیں. تو ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں، چاہے نماز ہو چاہے ہم طواف کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اس طریقے سے کرنے کا، تو اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں. تو اس سے کلیئر کٹ یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ عبادت کے لیے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اسی طریقوں کو ہم ایڈاپٹ کرتے ہیں تاکہ ہماری عبادت جو اللہ کے لیے ہے وہ قبول ہو جائے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے چینج آف ڈائریکشن جو قبلہ تھا، اس کے سلسلے میں جو قرآن و حدیث کی آیتیں آئی تھی، میں نے کلیئر کٹ آپ کے سامنے اتنی تفصیل سے رکھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز تو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ جس بات کا بھی ہمیں حکم دیتا ہے اسی کو ہم فالو کرتے ہیں. ہم نے عبادت کے لیے اپنی مرضی سے کوئی طریقے ایجاد نہیں کیے ہیں. اللہ نے جس بات کا حکم دیا کہ اس طریقے سے رکوع اور سجدہ کرو میری عبادت کے لیے، تو ہم کرتے ہیں. اس ڈائریکشن میں نماز پڑھو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے کہا ہے تو ہم کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر طواف کے لیے، حج کے لیے ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اس طریقے سے طواف کریں اور اس دوران میں یہ ہم اللہ کی حمد و ثنا ان الفاظ میں بیان کریں، تو ہم اسی طریقے سے کرتے ہیں. تو ہمارا مذہب ہمارا انسانوں کا بنا ہوا نہیں ہے بلکہ اللہ کا بنا ہوا مذہب ہے، اور اللہ نے قرآن کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کے عبادت کے طریقے ہم تک پہنچائے ہیں. تو ہم اسی طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس میں اپنی مرضی سے کوئی زیادتی نہیں کرتے اور اپنی مرضی سے اس میں کوئی کمی نہیں کرتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف فرمائی کہ کس طریقے سے صحابہ نے اپنے لیڈر، اپنے امام کو فالو کیا، ان پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ کی محبت تھی اور آپ پر جو ٹرسٹ تھا اور آپ کی جو اطاعت کے لیے وہ کس طریقے سے بلا شک و شبے کے وہ فالو کرتے تھے، یہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملی. پھر اس کے بعد جن کے دلوں میں شر تھا، خاص طور پر مشرکین مکہ اور اہل کتاب، ان لوگوں کی شک میں اور اضافہ ہوا اور ان کی دشمنی میں اضافہ ہوا اور انہوں نے طرح طرح کے سوالات کیے اور طرح طرح کے آفر کیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتا دیا ہے کہ نہ وہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں اور نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن کے دل میں للہیت ہوتی ہے، اخلاص ہوتی ہے، وہ اللہ کے حکم پر بلا چون چرا یعنی بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی مشکل کے اور بغیر کسی شک و شبے کے اس کو فالو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور جن کے دلوں میں شک و شبہ ہوتا ہے اور وہ اس عمل کو کرنا نہیں چاہتے، تو پھر وہ طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں اور طرح طرح سے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احکامات ہیں اسی طرح سے اطاعت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے.
اس کے بعد 2 ہجری میں جو سب سے اہم واقعہ پیش آیا چینج آف قبلہ کے بعد، وہ کیا ہے؟ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی، ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ان کا انتقال ہوا، اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ رقیہ جو the daughter of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم born in Makkah around 601 or 602. Ruqayya was the second daughter of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Khadija. She was married to her cousin Usman bin Abu Lahab, but the marriage was never consummated. یعنی آپ کا نکاح جو ہے ابو لہب کے بیٹے سے ہوا تھا، لیکن نکاح ہوا تھا لیکن کنزومیٹڈ یعنی آپ کی ابھی بدائی نہیں ہوئی تھی، اور اس سے پہلے آپ کا یعنی ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں ابو لہب کی دونوں بیٹوں سے نکاح میں دی گئی تھیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو پھر اس نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ دونوں کو طلاق دے دیں۔ تو یہاں پر ہمیں جو دیکھنے کو ملتی ہے چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے بھی طلاق ہوئے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا بھی ڈیورس ہوا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے یہاں جن خواتین کی طلاق ہوتی ہیں یا جو خواتین بیوہ ہو جاتی ہیں تو ان کے اندر کوئی نقص تھا، ہمارے یہاں سماج میں سوسائٹی میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اگر کسی خاتون کی طلاق ہو جائے یا کھلا ہو جائے تو ہمارے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ خاتون میں یا وہ لڑکی میں کوئی عیب تھا یا کوئی کمی تھی، اس وجہ سے اس کا طلاق ہوا ہے یا اس کا کھلا ہوا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ہیں، ان کی طلاق ہوئی ہے۔ تو اس سے یہ بات تو پتہ نہیں چلتی کہ اللہ کے نبی کی بیٹیوں میں نعوذ باللہ کوئی خامی تھی یا کوئی خرابی تھی جس کی وجہ سے ابو لہب نے ان کو طلاق دینے کا حکم دیا۔ تو یہ جو ذہنیت ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، جو مینٹالٹی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے کہ جو طلاق شدہ لڑکیاں ہیں یا خواتین، ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، یا پھر ان کی طلاق کی وجہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ اس خاتون میں یا اس لڑکی میں کوئی کمی تھی یا کوئی خرابی تھی جس وجہ سے اس کی طلاق ہوئی ہے۔ تو جن خواتین کی طلاق نہیں ہوتی ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ پرفیکٹ ہیں، اور جن کی طلاق ہو گئی ہے ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے چاہے وہ کتنی اچھی خاتون کیوں نہ ہو، کتنی نیک کیوں نہ ہو، کتنی خوبیوں والی ٹیلنٹڈ کیوں نہ ہو، اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس کی کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن اس کا طلاق ہو گیا ہے تو ہمارے یہاں ایک ٹھپا لگا دیا جاتا ہے کہ طلاق کی وجہ لڑکی میں ہی کوئی خرابی تھی، اس وجہ سے ہوئی ہے۔ تو ہمیں یہاں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی بھی طلاق ہوئی ہے، وہ بہت نیک تھی، ان کی اپنی کوئی غلطی نہیں تھی، اور اپوزٹ پارٹی کی بھی غلطی ہو سکتی ہے، اس وجہ سے ان کی طلاق ہوئی تھی۔ تو طلاق شدہ لڑکیوں کو کبھی بھی ان کو غلط نظر سے نہ دیکھنا چاہیے ہمیں، اور طلاق شدہ لڑکیوں کو یعنی پھر سے ان کے دوبارہ نکاح کے لیے ہمیں اسباب کرنے چاہیے، اور جلد سے جلد ان کے نکاح ہو جائیں، ان کے گھر آباد ہو جائیں، اس کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں پہلے تو یعنی کنواری لڑکیوں کے نکاح کے مسائل ہیں، تو اب آپ دیکھیں گے جن لڑکیوں کے طلاق ہو گئی ہے یا خلا ہو گئی ہے تو پھر یہ ان کی نکاح ہی نہیں ہوتے، اور یہ پوری زندگی بغیر نکاح کے گزار دیتی ہیں، اور پھر وہ اگر ان کے بچے ہوں تو پھر وہ بچوں کے ساتھ بغیر نکاح کے زندگی گزارتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی یعنی غلط بات ہے، اسلام ایسی چیزوں کو پروموٹ نہیں کرتا۔ ہمیں طلاق یافتہ اور خلا یافتہ لڑکیوں کی نکاح کے لیے بھی کوششیں کرنی چاہیے، ان کے لیے بھی جلد سے جلد ان کے نکاح ہو، ان کے لیے ہمیں یعنی جب نکاح کیا جا رہا ہے کسی کا تو ہمیں ان کو یعنی طلاق یافتہ لڑکی بھلے وہ کتنی اچھی ہو، کم عمر ہو، لیکن ہم لوگ اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر ایک عیب لگا ہوا ہے تو لہٰذا ہم اس لڑکی کو طلاق یافتہ ہے ہم نہیں کریں گے، اس سوچ کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی ان کا جو نکاح ہوا تھا تو ان کی یعنی بدائی سے پہلے ان کا طلاق ہو گیا۔ When Muhammad sallallahu alaihi wasallam began to preach openly in 613, the Quraysh reminded Muhammad sallallahu alaihi wasallam that they had relieved him of his care for his daughters and decided to return them so that he would have to support them at his own expenses. After Muhammad sallallahu alaihi wasallam warned Abu Lahab that he would go to hell, Abu Lahab said he would never speak to his son again unless he divorced Ruqayya, which یعنی اتبا جو ہے اکراڈلی ڈیڈ۔ جب اس نے کہا کہ میں ہرگز یعنی جب یہ بتا دیا گیا کہ ابو لہب جہنم میں جانے والا ہے تو اس کو بہت غصہ آیا، اور اس نے کہا کہ اپنے بیٹے سے میں تم سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک کہ تم رقیہ کو طلاق نہ دے دو، اور اس طریقے سے اس نے اپنے باپ کے کہنے پر ان کو طلاق دے دیا۔
By 615, Ruqayya was married to a prominent Muslim, Usman bin Affan. She accompanied him on the first migration to Abyssinia, where she suffered a miscarriage. They returned to Abyssinia in 616, and there Ruqayya gave birth to a son, Abdullah. In 619, Abdullah died when he was 6 years old in Medina. She had no further children. तो यहाँ पर आप देखेंगे अल्लाह के नबी ने फिर आपका दूसरे निकाह का यानी रास्ता इख्तियार किया, और आपका दूसरा निकाह एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत से हुआ, उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु ताला से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे में पता चलता है कि अगर किसी खातून की यानी पहला निकाह हुआ है और हो सकता है वो शौहर उसके लिए बेहतर ना था, लेकिन जब अल्लाह ताला अपनी कुदरत से, अपनी रहमत से आप देखेंगे अगर दूसरा निकाह हो तो बेहतर शौहर से भी नवाज सकता है। तो अल्लाह से हमेशा हम हर हाल में हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। और ये हमारे यहाँ जो सिखाया जाता है कि गलत किस्म के इंसान को यानी अब्यूसिव हस्बैंड्स को यानी बर्दाश्त करते रहना चाहिए, और क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो आप देखेंगे ये चीज भी एक जो है कि कुछ भी हो जाए, कितना ही यानी जुल्म सितम होता रहे, बर्दाश्त करते रहें और उससे सेपरेशन ना ले, क्योंकि एक बार ही शादी होनी मुश्किल थी तो अब दूसरी बार कहाँ से होगी। तो आप देखिए अल्लाह पे भरोसा रखें। अगर किसी तलाक याफ्ता लड़की, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे उनसे पहले से बेहतर शौहर से अल्लाह सुब्हानहू तआला नवाजता है, और यही चीज हमें देखने को मिलती है। तो अल्लाह पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए कि अगर किसी की तलाक हो गई तो माँ बाप के लिए भी और लड़की के लिए भी कि दिस इज नॉट एन एंड, यानी ये अब कोई जिंदगी खत्म हो गई, कभी खातून को नहीं समझना चाहिए। हमारे यहाँ जो मसाइल बढ़ने की वजह ये है कि अगर हम ये सोचते हैं कि पहली शादी को इतनी मुश्किल हुई तो फिर दूसरा तलाक हो गया तो अब क्या होगा, लिहाजा फिर दूसरी शादी कहाँ से होगी, ये सारे जो मसाइल हमारे अपने जहन के हैं। अगर हम कुरानी तालीमात पर अल्लाह पर तवक्कुल रखें और यकीन रखें, और जो भी चीज मुकद्दर में एक चीज हो चुकी है लाइफ में, अब तलाक हो चुका है या खुला हो चुका है, तो ऐसी सूरत में घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि माँ बाप भी अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें और लड़की खुद भी अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें। तो अल्लाह ताला हमेशा मदद करता है। और अल्लाह ताला आप देखें किस तरह से हजरत रुक़ैया को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यानी बेहतरीन शौहर से नवाजा, और उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला से। और फिर आप देखेंगे इन्होंने इस्लाम को कबूल किया, फिर उनके साथ आप गई और फिर आपको एक बेटा हुआ, फिर उनका इंतकाल हो गया। इस तरह से आपको यानी आपकी जिंदगी आगे बढ़ने लगी। तो Ruqayya, the daughter of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Usman and Ruqayya were among those who returned to Makkah in 619. Usman immigrated to Medina in 622, and Ruqayya followed him later. Ruqayya was said to be extremely beautiful. When Usman ibn Zaid was sent on an to यानी उनके घर भेजे गए, he found himself staring at her and at Usman in returns. Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked Usama, have you ever seen a more handsome couple than those two? And he agreed that he had not. यानी दोनों का जो पेड़ था, जब उस्मान जैद बिन एक मर्तबा किसी काम से उनके घर गए थे और उन्होंने हजरत रुक़ैया को देखा, तो उनको वो देख रहे थे, तो जब हजरत उस्मान आए तो दोनों को साथ में देखा तो बहुत ही ब्यूटीफुल कपल था। तो उन्होंने ये सवाल किया था कि इससे खूबसूरत तुमने कभी कपल देखा है, कोई जोड़ा देखा है? तो इससे यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि बाज मर्तबा ये चीजें जो है यानी बहुत दोनों का पेयर बहुत अच्छा था, बहुत दोनों में अंडरस्टैंडिंग थी। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन शौहर से अल्लाह ताला ने हजरत रुक़ैया को नवाजा था। सुभान अल्लाह। Ruqayya fell ill in 624. Usman was excused from his military duties in order to nurse her. आप देखिए हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ने जंग बदर में शिरकत नहीं की थी। इसकी वजह क्या थी? हजरत रुक़ैया जो बीमार थी तो आपने उनको टेक केयर करने का हुक्म दिया था। सुभान अल्लाह। She died later in month on the day when Zaid ibn Haris returned to Medina with news of their victory at the Battle of Badr. When Muhammad sallallahu alaihi wasallam returned to Medina after the battle, the family went to grieve at her grave. यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदर यानी जंग बदर से जीत कर वापस आ रहे थे तो आपको ये खबर दी गई कि आपकी बेटी का इंतकाल हो चुका है। तो गौर फरमाइए कि आप जंग से वापस आ रहे हैं, खुशी का मौका है, और उस वक्त आपको अपने घर की तरफ से खबर मिलती है कि आपकी बेटी का इंतकाल हो चुका है, तो आप सीधा वहां से आपकी खबर पर गए। The woman wept noisily and Umar hit them with his whip. But Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, let them weep, Umar, but beware of the
ब्रेइंग ऑफ शैतान। तो यहाँ पर आप देखें, औरतें जब आप गए वहां पर तो खवातीन रो रही थी, यानी जैसे ही आप आए खवातीन रोना शुरू किया, तो आपने मना फरमाया कि तुम आवाज लगा के रो मत। और हजरत उमर ने बिप यानी छड़ी के जरिए से रोकने की कोशिश की, तो आपने फरमाया कि लेट देम वीप, यानी उन्हें रोने दो। तो इससे में पता चलता है कि किसी के इंतकाल पर रोने से मना नहीं किया गया है, लेकिन आवाज लगा के रोना, बयान करके रोना, नोहा से मना किया गया है। और हजरत उमर ने उनको इस तरह से रोने से मना फरमाया, और लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो रो रही हैं तो उन्हें रोने दो। तो ये चीज भी हमें सीखने को मिलती है कि किसी के इंतकाल पर आंसू बहाना या रोना ये मना नहीं है, लेकिन बयान करके रोने से मना किया गया, नोहा करने से मना किया गया। तो ये वाकया हमें सेकेंड हिजरी में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे इसी साल सेकेंड हिजरा ऑफ मदीना जो है, इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक हुक्म नाजिल फरमाया। तो आप गौर करिए कि मदीने में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो किस तरह से एक के बाद वाकयात जल्दी जल्दी होने लगे, और इस्लाम के अहकामात भी जल्दी जल्दी नाजिल होना शुरू हो गए। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर आप देखेंगे नमाज का जो हुक्म था मक्के में नाजिल हुआ, वो भी मक्के के आखिरी दौर में, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने से 1 साल या 2 साल पहले ये हुक्म नाजिल हुआ था नमाज की फर्जियत का। लेकिन अब मदीना आने के बाद दूसरे ही साल अल्लाह ताला ने रमजान का महीना और रोजों की फर्जियत का हुक्म नाजिल फरमाया। तो इसमें आप देखते हैं कि फास्टिंग जो है मेड ऑब्लिगेटरी, यानी रोजों को, सौम को और सयाम को फर्ज करार दिया गया, और इसकी आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में इस हुक्म को नाजिल किया गया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। O believers, fasting is enjoined upon you as it was enjoined upon those before you, that you become God fearing. तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने इस आयत को नाजिल करके ये हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियामु, तुम पर लिख दिया गया है, तुम पर फर्ज करार दिया गया है, कमा कुतिबा, रमजान यानी रोजों को, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, यानी इसमें फिर अल्लाह ताला ने न सिर्फ ये बात बयान की कि रमजान के रोजों को फर्ज किया गया है, बल्कि ये बता भी दिया आगे की आयत में कि इससे पहले की कौमों पर भी यानी रोजों को अल्लाह ताला ने फर्ज करार दिया था। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला ने फिर ये रोजों की फर्जियत के हुक्म के साथ साथ इसका मकसद क्या है, रोजे अल्लाह ताला ने क्यों फर्ज करार दिए हैं, ये भी बता दिया कि इसके जरिए से अल्लाह ताला हमारे अंदर एक खूबी, एक कैरेक्टरिस्टिक पैदा करना चाहता है, और वो क्या है, लअल्लकुम तत्तकून, कि हम अपने अंदर तकवा पैदा करें। तकवे के माने हैं अल्लाह का डर, अल्लाह का एहसास होना कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, अल्लाह हर चीज को देख रहा है, और हम जो भी काम करें वो अल्लाह के लिए करें। तो ये जो एहसास जब इंसान के अंदर पैदा होता है, तो इंसान अगर रोजा भी ना रखे, कहीं पर भी रहे, तो वो हर काम करने से पहले ये सोचता है कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ, क्या ये अल्लाह का हुक्म है, ये मैं काम इस तरीके से कर रहा हूँ तो क्या मेरे अल्लाह के रसूल इससे खुश होंगे, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक मैं ये काम कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें हमको रोजे के जरिए हासिल होती हैं। ये जो तकवा है, जो तकवे का ताल्लुक दिल से है, यानी हा हुना। जब हजरत उमर से किसी ने सवाल किया, यानी एक सहाबी से किसी ने सवाल किया, तो आपने कहा तकवा हा हुना, यानी आपने दिल की तरफ इशारा किया और उंगली किया और कहा कि ये तकवा जो है वो दिल में होता है। तो ये तकवा जो है अल्लाह ताला इस रोजे के जरिए हम पर, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये सिफत पैदा करना चाहता है, और इसीलिए अल्लाह ताला ने रोजों को फर्ज किया है। फिर अल्लाह ताला ने इससे रिलेटेड जो अहकामात हैं, जो मसाइल है, उनको भी अल्लाह ताला ने कुरान में खोल कर बयान कर दिया है कि अय्याम मादुदात, यानी चंद दिनों के रोजे हैं। फमन काना मिनकुम मरीजन, यानी तुम में से कोई अगर बीमार हो, औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, और अगर कोई सफर में है तो फिर वो बाद के दिनों में इन रोजों की तादाद को पूरा करे। व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फिद्यतुन तआमु मिस्कीन, और फिर ये बात बयान की गई है कि जो रोजा ना रखे वो क्या है, फिद्यतुन तआमु मिस्कीन, यानी फिदरे के तौर पर, कंपोजिशन के तौर पर मिस्कीन को खाना खिलाए। फमन ततव्वअ खैरन फहुव खैरुल लह, यानी अगर हम अपनी मर्जी से ज्यादा सदका करें, खैरात करें, तो ये बेहतर है। व अन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून, और अगर तुम रोजा रखो तो तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम इल्म रखते हो। सुभान अल्लाह। यानी रोजे का अजर
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا۔ قیامت کے دن جب بندہ روزے کے اجر کو دیکھے گا تو وہ حیرت زدہ ہو جائے گا کہ میں نے تو اتنے ہی روزے رکھے اور اس کا اتنا بے حساب اجر مجھے دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی روزوں کی فرضیت، اس کا ثواب، ہمیں بہت ساری تفصیلات اس کے تعلق سے ہمیں ملتی ہیں الحمدللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ یہ رمضان کے روزے کس مہینے میں فرض ہیں اس کا بھی حکم اس میں نازل کر دیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، اس کا ذکر بھی ہمیں قرآن میں ملتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کس لیے بھیجا گیا ہے، قرآن کا مقصد کیا ہے، کیوں اللہ نے قرآن کو نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھدی للناس، یعنی لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ سبحان اللہ، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ایسی باتیں واضح طور پر بیان کی گئی ہیں جو کیا ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی ہیں۔ یعنی قرآن کو جب بندہ پڑھتا ہے اور اس پر غور و فکر کرتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے تو آپ دیکھیں گے یہ چیز اللہ تعالیٰ اس کو ایک خاص یعنی صلاحیت سے نوازتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان صحیح اور غلط میں پہچان کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ قرآن وہ ہے جو صحیح اور غلط میں پہچان کرواتی ہے ہمیں۔ اس کی آیتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ صحیح کیا چیز ہے اور غلط کیا چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ من شہد منکم الشہر فلیصمہ، یعنی تم میں سے کوئی رمضان کا مہینہ پائے تو اسے روزے رکھنا چاہیے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور اب تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر میں ہے تو پھر بعد میں جتنے روزے چھوڑ دیں ان کو پورا کر لیں۔ یرید اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی چاہتا، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب رمضان کے روزے ہم مکمل کر لیں تو پھر ہم اللہ کی بڑائی کو بیان کریں، یعنی اللہ کی جو بڑائی ہے اس کو بیان کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کے تعلق سے کلیئر کٹ ڈائریکٹ احکامات بیان کر دی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو رمضان میں روزوں کو فرض کیا گیا، یعنی خاص اس کے ایام ہیں، خاص مہینہ ہیں اور خاص مقررہ دنوں کے روزے ہیں، یعنی 30 یا 29 دن کے روزے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ یہ اسی مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہے، اللہ نے یعنی قرآن کو نازل فرمایا۔ پھر قرآن کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے، یہ کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کر دی۔ سبحان اللہ۔ تو fasting the month of Ramadan was made obligatory wajib during the month of Shaban in the second year after the Muslims migrated from Makkah to Medina۔ تو یہ جو حکم ہے یہ آپ دیکھیں گے ایک دم سے نہیں ہے، بلکہ ان آیتوں کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے بتدریج دیا ہے۔ پہلا حکم کیا ہے، یعنی فرسٹ اسٹیج میں کیا بیان کیا گیا، the Muslims were ordered to fast on the day of Ashura، یعنی رمضان کے روزے پہلے فرض ہونے سے پہلے ہمیں یعنی صحابہ کو یہ کیا تھا، عاشورے کا وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے اسٹیج 2 میں the Muslims were given the option of either fasting during the month of Ramadan or feeding a poor person for each day they did not fast, with preference for fasting over feeding۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے پہلا حکم جو ہے اس آیت کا، اس میں یہ حکم ہے کہ روزہ رکھو، اگر کوئی نہیں رکھنا چاہتا تو کیا ہے وہ کم از کم ایک غریب مسکین کو 3 ٹائم کا کھانا یعنی فدیے میں کھانا کھلا دے، یہ اس طرح کا حکم تھا۔ لیکن تیسرا جب اسٹیج آیا تو اس میں کیا بتایا گیا، اسی آیت میں فاسٹنگ دا منتھ آف رمضان بیکم obligatory without choice، یعنی اب یہ حکم دیا گیا، تیسرا جو اسٹیج میں حکم ہے کہ تم روزے ہی رکھو، یعنی روزے بغیر کسی ویلڈ ریزن کے اب نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اگر بغیر کسی ویلڈ ریزن کی روزہ چھوڑ دیں گے تو پھر اس کی وعید بھی آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے گئے تو آپ پر ایک پہاڑ پر چلے اور آپ نے وہاں پر چند لوگوں کی چیخیں سنی، وہ الٹے ٹانگ دیے گئے تھے، ان کے زبان اور جبڑے پھاڑ دیے گئے تھے اور وہ چیخ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ وہ کون لوگ ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں بغیر کسی شرعی عذر کے کھایا اور پیا کرتے تھے، یعنی وداؤٹ اینی ویلڈ ریزن کی وہ روزوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، تو ان کو یہ سزا دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے روزوں کی رہنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب جو روزے رکھ رہے ہیں اس کو قبول فرمائے۔ پھر اس کے بعد دوسرا حکم دیا گیا
اسی وقت میں یعنی زکوٰۃ کا حکم بھی آیا 2 ہجری میں ہی کہ زکوٰۃ کو بھی یہاں پر آپ دیکھیں گے فرض قرار دیا گیا ہے. تو اس کے سلسلے میں بھی ہمیں یعنی جو چیزیں ملتی ہیں وہ چند چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی کہ in some of the Meccan chapters the term zakat actually refers to physical and spiritual purification. یعنی زکات جو ہے زکا سے، زکات کے معنی صفائی پاکی کے ہیں، یعنی پاک کرنا کسی چیز کو. تو زکات کا لفظ جب ہم کو مکن چیپٹرز میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ یہ فزیکل پیوریفیکیشن کے لیے، یعنی اپنے بدن کو پاک و صاف رکھنے کا حکم ملتا ہے ہمیں، اور پھر اپنے عقیدے کو، اپنے عقیدہ جو توحید ہے اس کے مطابق کرنے کا حکم ہے. تو انسان کی جو سوچ ہے، انسان کی جو تھنکنگ ہے، اس کی پیوریفیکیشن کی بات کی گئی، اس کو یعنی شرک سے پاک کرنے کا حکم دیا گیا. تو عقید توحید کی تعلیم جو ہے اصل وہ پیوریفیکیشن تھا. پھر دوسرا اپنے جسم کو، اپنے بدن کو، اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھنے کا حکم دیا گیا. تو یہ زکوٰۃ کا جو ریفرنس تھا کس کانٹیکٹ میں تھا؟ یہ فزیکل اینڈ اسپریچول پیوریفیکیشن کے لیے. In addition to its technical meaning as evidenced in particular instances when the relations between previous prophets and their people are described for. For example, the phrase "they give zakah" is a highlighted attribute of the believers in some of these passages. It is further illustrated in another verse, the property invested in interest based on hopes of gaining profit will in no way increases. In contrast, zakat that is offered just for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala become a perpetual source of prosperity. In addition, Meccan verse, the polytheists are condemned for their common characteristics of refraining from giving zakat and denying the hereafter. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے زکوٰۃ کا ذکر ہمیں پچھلی قوموں کے سلسلے میں بھی ملتا ہے کہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ زکوٰۃ دیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے ہمیں جو کانٹیکسٹ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو پولیتھسٹ تھے، یعنی جو مشرکین مکہ جو تھے اور یہودی جو تھے، ان کا جو بزنس تھا وہ انٹرسٹ بیس تھا، یعنی سودی کاروبار تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ سودی کاروبار کی وجہ سے مال میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے ذریعے بتا دیا ہے کہ تم جب یعنی بغیر سود کے کاروبار کرتے ہو اور اللہ کے راستے میں اپنا مال دیتے ہو تو پھر مال بڑھتا ہے. اس کے یعنی سودی سسٹم کے اپوزٹ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو انٹروڈیوس کیا اور یہ بتایا کہ زکوٰۃ سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی دینے کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے، جبکہ وہ سسٹم جو ہے سودی نظام لینے کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ مال میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ کس طریقے سے یعنی اللہ کے راستے میں جب مال خرچ کیا جاتا ہے تو وہ مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو مال یعنی انٹرسٹ بیس پر ہوتا ہے اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، اصل میں اس کے مال میں کمی آتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی جنگ کا حکم دیا ہے، یہاں پر جہاد کا حکم بھی دیا گیا ہے. پرمیشن ٹو فائٹ. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے زکوٰۃ جو ہے یعنی فرض قرار دی گئی 2 ہجری میں، اور بتا دیا گیا کہ زکوٰۃ دینے والا کبھی بھی یعنی مفلوج کے حال نہیں ہوتا، یعنی زکوٰۃ دینے والا کبھی غریب نہیں ہوتا، اور سود کے بنیاد پر کاروبار کرنے والا کبھی ترقی حاصل نہیں کرتا، یہ بتا دیا گیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پرمیشن دیا ہے کہ فائٹ کی جائے. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam life was not the only target of the wicked schemes, but rather the lives and the whole entity of the Muslims. When the Medina provided the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companions with safe refuge, the desert Bedouins began to look at them all in the same perspective and outlated all the Muslims. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آپ کی ذات یعنی ان کی جو شیطانی شرارتیں تھیں اس کا ٹارگٹ نہیں تھی، بلکہ پوری ہول مسلم امہ جو ہے یعنی مسلم جو کمیونٹی ہے وہ ان کا ایکچولی ٹارگٹ تھی. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے یعنی اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے قریش نہ صرف یہاں پر جو اطراف کے رہنے والے بدوین جو تھے وہ لوگ بھی یعنی اس چیز کو دیکھ رہے تھے، بہت سارے منافقین بھی پیدا ہو گئے تھے، یہودی بھی دشمنی پر اتر آئے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو تھی ایک مسلمانوں کی آئیڈینٹی اور ان کی بقا کے لیے ایک خطرہ بنتے چلے جا رہے تھے، اور ان کے وہ مختلف قسم کے پلان بنا رہے تھے، مختلف قسم کی کوششیں کر رہے تھے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو اور اسلام کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزوں کا آپ کو اندازہ بھی تھا اور آپ اس کو دیکھ بھی رہے تھے اور سمجھ بھی رہے تھے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرے سے نپٹنے کے لیے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نان ایگریسیو پیکٹس اور آرمڈ مشنز کا اسٹارٹ کیا. تو آپ نے یہ مختلف جو مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے یا مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا تھا اور ان کی اکانومی کو اور مسلمانوں کو یعنی ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی تھی اور وہ لوگ مختلف سازشیں کر رہے تھے. اب یہاں پہ مقابلہ ڈائریکٹ نہیں تھا بلکہ یہ لوگ مختلف سازشیں کر رہے تھے، کانسپریسیز کر رہے تھے. تو اللہ کے نبی نے پھر ان کے اس مسئلے کے حل کے لیے آپ نے یعنی غیر مسلح جو بولتے نا دستے تھے ان کو آپ نے بھیجنا شروع کر دیا. تو the permission to fight was revealed in Medina. The permission to fight was already there, but in the light of the status quo, it was wise for the Muslims to bring the commercial route leading to Makkah under their control. To realize their strategic objective, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had to choose either of two options. تو یہاں پر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسلمانوں کی اکانومی کو اسٹرانگ کرنا اور مسلم ریاست کو مضبوط کرنا یہ بہت امپورٹنٹ تھا. اور اس کے لیے جو اطراف کے قبائل تھے مدینے کے اور مشرکین مکہ جو تھے ان کی کوششوں اور ان کی سازشوں سے نمٹنا آپ کے لیے بہت ضروری تھا. تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اکنامک جو ہے اس کو صحیح کرنے کی آپ نے کوشش کی، یعنی اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے آپ نے چند اقدامات کیے. پہلے تو آپ نے کیا کیا؟ entering into non-aggression pacts with the tribes inhabiting either the areas adjacent to the routes of or between these routes and Medina. With respect to this course of action, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had already signed together with the Jews and other neighboring tribes. تو اس میں آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. پہلے تو آپ نے نان ایگریشن پیکٹس یعنی معاہدے آپ نے کیے اور یہ معاہدے آپ نے نیبرنگ جو ٹرائبس تھے ان سے جی انشاءاللہ جب آئے گا اس کا موقع تو ہم ضرور اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے معاہدے کیے اور کن سے کیے؟ آپ نے جوز سے بھی کیے اور آپ نے نیبرنگ ٹرائبس سے بھی کیے انشاءاللہ. پھر دوسرا آپ دیکھیں گے dispatching successive armed missions for harassment along the strategic commercial route. آپ نے ڈرانے کے لیے یعنی اپنا انفلوئنس بنائے رکھنے کے لیے یہ یعنی ہر ریاست اور ہر ایک پولیٹیکل سسٹم کا اپنا اپنا ایک حصہ ہوتا ہے. تو آپ نے چھوٹے چھوٹے دستے جو ہے وہ آپ نے بھیجنا شروع کر دیے. اور یہ چھوٹے چھوٹے دستے جو تھے ان کا مقصد کیا تھا کہ جو روٹس ہیں جو راستہ ہے اس کے اوپر جو ہے جو وہاں سے تجارتی قافلے آئے اور گزرا کرتے تھے ان کے اندر ایک جو ہے یعنی ایک اثر پیدا کیا جائے، ان کو ایک افیکٹ پیدا کیا جائے. تو اس کے لیے آپ نے یہ کوششیں شروع کر دی. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے جیسے ہی یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ نے مسلمانوں پر کیسے کیسے مظالم ڈھائے تھے اور جب مسلمانوں نے ہجرت شروع کی تو ان کے خلاف ان لوگوں نے کیسی کیسی کارروائیاں کی تھیں جس کی بنا پر وہ لوگ یعنی خاص طور پر جو مکے کے مشرکین کے جو قافلے تھے اور مکے کے رہنے والے اس بات کے مستحق ہو چکے تھے کہ ان کے مال کو ضبط کر لیا جائے اور ان پر یعنی تھوڑا ایک اثر پیدا کیا جائے. مگر اب بھی ان کی حماقت کا جو سلسلہ تھا وہ بند نہ ہوا تھا اور وہ اپنی سازشوں سے اور اپنی کوششوں سے باز نہ آئے، بلکہ یہ دیکھ کر ان کا جوش غضب اور بھی بھڑک اٹھا کہ مسلمان ان کی گرفت سے چھوٹ نکلے ہیں اور انہیں مدینے میں ایک پرامن ایک پیسفل کنٹری مل گئی ہے. چنانچہ انہوں نے عبداللہ بن ابی جو ہے جو ابھی تک کھلم کھلا مشرک تھا اس کی اس حیثیت کی بنا پر ایک دھمکی آمیز یعنی خط لکھا کہ وہ انصار کا سردار ہے کیونکہ انصار اس کی سربراہی پر لیڈرشپ پر متفق ہو چکے تھے اور اگر اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نہ ہوتی تو اس کو اپنا بادشاہ بھی وہ لوگ بنا لیتے تھے. مشرکین نے اپنے اس خط میں عبداللہ بن ابی اور ان کے مشرک جو ساتھی تھے ان کو مخاطب کرتے ہوئے دو ٹوک لفظوں میں یہ بات کہی: آپ لوگوں نے ہمارے صاحب کو جو ہے پناہ دے رکھی ہے، اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ گویا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کیجئے یا ان کو نکال دیجئے یا پھر ہم اپنی پوری جمعیت کے ساتھ آپ لوگوں پر یعنی دھاوا بول دیں گے. آپ کے سارے مرد جنگی کو قتل کر دیں گے اور آپ کی عورتوں کی عزت کو پامال کر دیں گے. اس خط کے اس لیٹر کے پہنچتے ہی عبداللہ بن ابی مکے کے اپنے مشرک بھائیوں کے حکم کی تعمیل کے لیے اٹھ کھڑا ہو گیا.
اس لیے کہ وہ پہلے ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رنج اور کینہ لیے بیٹھے ہوا تھا، یعنی دل میں اس کے بغض آ گیا تھا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس کی بادشاہت چھینی ہے۔ چنانچہ جب یہ خط عبداللہ بن ابی اور اس کے بت پرست ساتھیوں کو ملا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے جمع ہو گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرا اثر کر گئی ہے، تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا دینا چاہتے ہو، قریش اس سے زیادہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر وہ لوگ بکھر گئے، یعنی اپنا ارادہ کینسل کر دیا۔ اس وقت تو عبداللہ بن ابی جنگ کے ارادے سے باز آ گیا تھا، کیونکہ اس کے ساتھی ڈھیلے پڑ گئے تھے، یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن حقیقت میں قریش کے ساتھ اس کے جو یعنی روابط تھے، یعنی اس کا جو کانٹیکٹ تھا، در پردہ یعنی چھپ کے قائم رہا، کیونکہ مسلمان اور مشرکین کے درمیان شر و فساد کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہ دینا چاہتا تھا۔ پھر اس نے اپنے ساتھ یہود کو بھی ملا رکھا تھا تاکہ اس معاملے میں اس سے بھی مدد حاصل کرے، لیکن وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی جو رہ رہ کر شر و فساد کی بھڑکنے والی آگ کو بجھا دیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر آپ کو میں نے لاسٹ ویک ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ کس طرح سے مسلمانوں پر مسجد حرام کا دروازہ بند کیے جانے کا اعلان کیا، کہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عمرے کے لیے گئے تھے اور امیہ بن خلف کے مہمان ہوئے، انہوں نے امیہ سے کہا میرے لیے کوئی خلوت کا وقت دیکھو ذرا، میں بیت اللہ کا طواف کر لوں۔ امیہ دوپہر کے قریب لے کر نکلا تو ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے امیہ کو مخاطب کر کے کہا، ابو سفیان تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ امیہ نے کہا یہ سعد ہیں۔ ابو جہل نے سعد کو مخاطب کر کے کہا، اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑے امن و اطمینان سے طواف کر رہے ہو، حالانکہ تم لوگوں نے بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے اور یہ ضم رکھتے ہو کہ ان کی نصرت و اعانت بھی کرو گے۔ سنو، اللہ کی قسم اگر تم ابو سفیان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت پلٹ کر نہ جا سکتے۔ اس پر حضرت سعد نے آواز بلند کہا، سنو، اللہ کی قسم اگر تو نے مجھ کو اس سے روکا تو میں تجھے ایسی چیز سے روک دوں گا جو تجھ پر اس سے زیادہ بھاری ہوگی۔ یعنی اہل مدینہ کے پاس سے گزرنے والا جو تجارتی راستہ ہے، جو روٹ ہے، جو بزنس کے لیے کاروان ان کے وہاں سے گزرتے تھے، میں ان کو روک دوں گا۔ تو مکے کے جو بزنس قافلے تھے، جو کاروان تھے، وہ کیا ہے مدینے کے پاس سے ہو کر گزرتے تھے اور وہ مسلمان وہاں پر اس پہ قبضہ یعنی کر سکتے تھے اور مکے کے مشرکین کے لیے پرابلم کھڑی ہو سکتی تھی۔ تو آپ دیکھیں گے پھر قریش نے مسلمانوں کو کہلا بھیجا، تم مغرور نہ ہو کہ مکے سے صاف بچ کر نکل آئے ہو، ہم یثرب ہی پہنچ کر تمہارا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ اور یہ محض دھمکی نہ تھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے یعنی یقین کے ساتھ قریش کی چالوں اور برے ارادوں کا علم ہو گیا تھا۔ آپ یا تو جاگ کر رات گزارتے یا صحابہ اکرام کے پہرے میں سوتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ مدینہ آنے کے بعد ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے، فرمایا کاش آج رات میرے صحابہ میں سے کوئی صالح آدمی میرے یہاں پہرا دیتا۔ ابھی ہم اسی حالت میں تھے کہ ہمیں ہتھیار کی جھنکار سنائی پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ جواب آیا سعد بن ابی وقاص۔ فرمایا کیسے آنا ہوا؟ بولے میرے دل میں آپ کے متعلق خطرے کا اندیشہ ہوا تو میں آپ کے یہاں پہرا دینے آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی اور پھر آپ سو گئے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یعنی یہ انتظام جو پہرے کا تھا رات کے ساتھ مخصوص نہ تھا، یعنی آپ کی نگرانی، آپ کی سیکیورٹی کا انتظام جو تھا وہ صرف رات کے وقت ہی نہیں بلکہ دن میں بھی تھا، بلکہ مسلسل اور ہمیشہ کے لیے آپ کی سیکیورٹی کے لیے کوئی نہ کوئی رہنا پڑ رہا تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرا دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی قبے سے سر نکالا اور فرمایا لوگوں واپس چلے جاؤ، اللہ عز و جل نے مجھے محفوظ کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ خطرہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک ہی محدود نہ تھا بلکہ سارے مسلمانوں کو لاحق تھا۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مدینہ تشریف لائے اور انصار نے انہیں اپنے یہاں پناہ دی تو سارا عرب ان کے خلاف متحد ہو گیا۔
چنانچہ یہ لوگ نہ ہتھیار کے بغیر رات گزارتے تھے اور نہ ہتھیار کے بغیر صبح کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ان پرخطر حالات میں جو مدینے میں مسلمانوں کے وجود کے لیے چیلنج بنے ہوئے تھے اور جن سے عیاں تھا کہ قریش کی کسی طرح ہوش کے ناخن لینے اور اپنے غرور سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی لیکن اسے فرض قرار نہیں دیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد نازل ہوا وہ یہ تھا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، جن لوگوں سے جنگ کی اجازت دی جا رہی ہے انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی ہے، یعنی جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ یعنی یہاں پر آپ دیکھیں گے جنگ کی اجازت مظلوم ہونے کی وجہ سے اللہ نے دی ہے، یہاں پر آفینسو نہیں کہا گیا، یہاں پر ڈیفنس کا حکم دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اور مزید آیتیں نازل ہوئی جن میں یہ بتا دیا گیا کہ اجازت محض جنگ برائے جنگ کے طور پر نہیں ہے، یعنی کوئی جنگ کر رہا ہے تو ہم بھی جنگ کریں، نہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ باطل کے خاتمے اور اللہ کے شعائر کا قیام ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اور ایک آیت میں فرمایا، جنہیں ہم اگر زمین میں اقتدار سونپے تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر نیک لوگ زمین پر قابض ہوں گے، اقتدار میں آئیں گے تو وہ نماز قائم کریں گے اور اللہ کے احکامات کو دنیا میں نافذ کریں گے۔ اس مقصد سے جنگ کی اجازت دی گئی۔ تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یعنی جنگ کی اجازت تو نازل ہو گئی لیکن جن حالات میں یعنی جنگ نازل اجازت ہوئی وہ چونکہ محض قریش کی قوت یا ان کی سازشوں کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان اپنے تسلط کا دائرہ جو ہے قریش کی استدارجی شاہراہ تک پھیلا دیں جو مکے سے شام تک آتی جاتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تسلط کے اس پھیلاؤ کے لیے 2 منصوبے تیار کیے۔ ایک پہلا تو وہ جو قبائل جو ٹرائب اس شاہراہ کے ارد گرد یا اس شاہراہ یعنی اس روٹ سے مدینہ تک کے درمیانی علاقے میں آباد تھے، ان کے ساتھ دوستانہ معاہدے اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا جائے۔ دوسرا منصوبہ آپ کا یہ تھا کہ اس شاہرے پر اس روٹ پر گشتی دستے بھیجنا، یعنی لوگوں کو گروپس بنا کے وہاں پہ نگرانی کرنے کا آپ نے حکم دیا۔ پہلے منصوبے کے ضمن میں یہ واقعہ تو بہت ہی اہم ہے کہ آپ نے ان سے معاہدے کر لیے تھے، اس کی بھی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر ہی مہم شروع کرنے سے پہلے اس طرح کی دوستی، تعاون اور عدم جنگ کا ایک معاہدہ قبیلے جنیہ کے ساتھ بھی کیا۔ ان کی آبادی مدینے سے 3 مرحلے پر یعنی 45 یا 50 میل کے فاصلے پر تھی۔ اس کے علاوہ طلائی گردی یعنی پیٹرولنگ کا آپ نے حکم دیا اور اس مسئلے پر بھی آپ نے ان سے معاہدے کیے تھے۔ پھر دوسرا منصوبہ آپ کا سرایا یعنی اور غزوات سے تعلق رکھتا ہے، جس کی تفصیلات انشاءاللہ میں اب آپ کے سامنے رکھوں گی کہ یہ سرائے اور غزوات کیا چیز ہیں، سرایا کس کو کہا جاتا ہے، یہ غزوات کیا چیز ہے۔ تو آپ دیکھیے غزوات جو ہے غزوے سے ہے اینڈ سرایا جو ہے سریا سے ہے، یعنی ایک ٹائپ کے ایکسپیڈیشنز ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں گے سم ملٹری ہوگا، سم ڈپلومیٹک ہوگا اور سم اکنامک ہوگا۔ وہ ایکسپیڈیشنز یعنی وہ مہمات جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرسنلی پارٹیسپیٹڈ تھے، ان کے ساتھ آپ گئے تھے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، غزوہ کہتے ہیں۔ یعنی ایسے مہم، ایسے فوجی دستے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود پارٹیسپیٹ کرے، آپ خود ان کے ساتھ گئے، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ اور بعض دستے، بعض گروپس کو آپ نے فوجی مہم کی تو اس میں آپ شریک نہیں ہوئے تو آپ نے کسی اور کو اس کا سردار اپوائنٹ کیا تو ان کو سریہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ دیکھیں گے جو سریے اور غزوات جو ہیں یہ آپ نے شروع کیے اور یہ ضروری بھی تھا، اور یہ مسلمانوں کی بقا اور ریاست کے لیے، امن کے لیے یہ ضروری تھا، کیونکہ ان کی جو سازشیں ہیں یہودیوں کی اور جو مشرکین مکہ کی ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تو ایسے وقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اس مرحلے پر بھی سوچیں اور اس مسئلے کا حل بھی آپ نکالیں۔ یعنی جنگ کی اجازت نازل ہونے کے بعد ان دونوں منصوبوں کے نفاذ کے لیے مسلمانوں کی عسکری مہمات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ طلائی گردی یعنی پیٹرولنگ کی شکل میں فوجی دستے گشت کرنے لگے، گھومنے لگے۔ اس کا مقصد وہی تھا جس کی طرف اشارہ میں نے ابھی آپ کو کیا ہے کہ مدینے کے گرد و پیش کے راستوں پر عموماً اور مکے کے راستے پر خصوصاً نظر رکھی جائے اور اس کے احوال کا وہاں کیا ہو رہا ہے اس کے حالات کا پتہ لگایا جاتا رہے
اور ساتھ ہی ساتھ ان راستوں پر واقع قبائل سے معاہدے کیے جائیں، اور یثرب کے مشرکین و یہود اور آس پاس کے بدویوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ مسلمان طاقتور ہیں اور اب انہیں اپنی پرانی کمزوری سے نجات مل چکی ہے۔ قریش کو ان کے بیجا طیش اور تیور کے خطرناک نتیجے سے ان کو ڈرایا جائے، یعنی یہ جو مسلمانوں کے اوپر جو مدینہ چلے گئے تھے، ان کا جو غم اور غصہ اور ان کا جو طیش تھا اور اس کی جو سازشیں وہ لوگ کر رہے تھے، ان کو یہ بتا دیا جائے کہ اب اگر تم کوئی حماقت کرو گے یا مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش کرو گے تو پھر اس سے تم کو یعنی ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا جائے گا، تاکہ جس کو یعنی یہ جو حماقت کرنے جا رہے تھے قریش، یعنی جس حماقت کی دلدل میں اب تک دھسے چلے جا رہے ہیں، اس سے نکل کر ہوش کے ناخن لیں اور اپنے اکنامک جو معیشت ہے اس کو خطرے میں دیکھ کر صلح کی طرف مائل ہو جائیں، اور مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر ان کے خاتمے کے جو ارادے ہیں اور اللہ کی راہ میں جو رکاوٹ یہ لوگ کھڑے کر رہے ہیں اور مکے کے کمزور مسلمانوں کو جو ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، ان تمام چیزوں سے یہ لوگ باز آ جائیں، اس کے لیے اللہ کے نبی نے یہ کوششیں کی۔ تو آپ دیکھیں گے یعنی مسلمان جزیرت العرب میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آزاد ہو جائیں۔ ان سرائے اور غزوات کے مختصر ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ سب سے پہلا جو سریہ ہے وہ آپ دیکھیے، سریہ سیف البحر کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے۔ یہ رمضان 1 ہجری میں اور ہوا تھا 623 میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سریے کا امیر بنایا اور 30 مہاجرین کو ان کے زیر کمان شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا۔ اس قافلے میں 300 آدمی تھے، جن میں ابو جہل بھی تھا۔ مسلمان ایس کے اطراف میں ساحل سمندر کے پاس پہنچے تو قافلے کا سامنا ہو گیا اور فریقین جنگ کے لیے صف آرا ہو گئے، لیکن قبیلے جنیحیہ کے سردار مجدی بن عمر نے جو فریقین کا دوست تھا، حلیف تھا، دوڑ دھوپ کر کے جنگ نہ ہونے دیا۔ حضرت حمزہ کا یہ جھنڈا پہلا جھنڈا تھا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے باندھا تھا۔ اس کا رنگ سفید تھا اور اس کے علم بردار اٹھانے والے جو تھے حضرت ابو مرسد کناز بن حسین غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر دوسرا سریہ ہوا جس کو سریہ رابغ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ شوال 1 ہجری میں اپریل کے مہینے میں 623 میں ہوا، اور اس میں آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث بن مطلب کو مہاجرین کے ساتھ سواروں کا رسالہ دے کر روانہ فرمایا۔ رابغ کی وادی میں ابو سفیان سے سامنا ہوا، اس کے 200 آدمی تھے۔ فریقین نے ایک دوسرے پر تیر چلائے لیکن اس سے آگے کوئی جنگ نہ ہوئی۔ اس سریے میں مکی لشکر کے 2 آدمی مسلمانوں سے آ ملے، ایک حضرت مقداد بن عمرو البحرانی اور دوسرے عتیبہ بن غزوان المزانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ دونوں مسلمان تھے اور کفار کے ساتھ ہی نکلے، اس مقصد تھے کہ اس طرح مسلمانوں سے جا ملیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ کا علم سفید تھا اور علم بردار حضرت مصدع بن اساسہ بن مطلب بن عبد مناف تھے۔ پھر تیسرا ہمیں جو ذکر ملتا ہے وہ یہ ہے سریہ بن خزار ہے۔ یہ ذی قعدہ 1 ہجری میں 623 مئی میں ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سریے کا امیر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو مقرر فرمایا اور انہیں 20 آدمیوں کی کمان دے کر قریش کے قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا، اور یہ فرمایا کہ خرار سے آگے نہ بڑھیں۔ یہ لوگ پیدل روانہ ہوئے، رات کو سفر کرتے ہوئے اور دن میں پیچھے رہتے۔ 5ویں روز صبح خزار پہنچے تو معلوم ہوا کہ قافلہ 1 دن پہلے جا چکا ہے۔ اس سریے کا بھی علم سفید تھا اور علم بردار جو تھے حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں غزوہ ابو یا ودن ہے، 5واں جو ہے غزوہ بوات ہے، اور پھر اس کے بعد غزوہ صفان ہے، غزوہ ذل عشیرہ ہے، سریہ نخلہ ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ اہم سریے ہیں، سرائے ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دستے مقرر فرمائے اور ان کو آپ نے مختلف علاقوں میں بھیجا ان کی خیر خبر لینے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، اور جب آپ کا مقابلہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ ایک گوریلا وار کی طرح تھی کہ چھپ کر خبر لی جاتی اور چھپ کر ڈائریکٹ اس میں جنگ نہیں ہوتی تھی، ڈائریکٹ آمنا سامنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کا مقصد ان سرائے کا یہ تھا کہ دشمن کی جو کانسپریسیز ہیں، جو دشمنی ہیں، ان کو معاشی طور پر کمزور کیا جائے، ان کی اکانومی کو کمزور کیا جائے، اور وہ اپنی یعنی جو سازشیں ہیں اور جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو کوششیں کر رہے ہیں اس سے وہ باز آ جائیں،
تو اس کی وجہ سے پھر اسلام اور مسلمانوں کو آسانی ہو، اس مقصد کے تحت ان سرائے کا اہتمام کیا گیا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ جو ہیں یعنی کس طریقے سے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، یعنی اگر آپ کو فوجی یعنی فوج کے ذریعے سے اس کی حفاظت کی ضرورت ہے سرحدوں کی، تو اس کا اہتمام کیا جائے۔ تو اب مسلمان اور اسلام ایک لیڈر کی شکل میں تھے، اور مسلمانوں کی اپنی ایک آئیڈینٹی تھی، ان کی اپنا ایک ملک تھا، ان کی اپنی ایک حکومت تھی، اور اس کی بقا کے لیے اور اس کو پھلنے اور پھولنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ مسلمان امن اور چین سے زندگی بسر کریں اور دشمنوں کی جانب سے اور سازشوں کی جانب سے بے فکر ہو جائیں۔ تو کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے آپ دیکھیں گے خود بخود یعنی جب ان کے دشمن پیدا ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں اس وقت یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اپنی چیزوں کی حفاظت کریں، اور اس حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ جنگ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم یعنی ان کے ملکوں پر قبضہ کریں یا ان کے مال کو ہتھیا لیں یا پھر ان کے معیشت کو تباہ و برباد کر دیں، یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ یہ ڈیفینسو یعنی ایک میکانزم تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنی بچاؤ کے لیے، اپنے ملک کے بچاؤ کے لیے، اپنے مذہب کی، اپنے ریلیجن کی، اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے ان کو پروٹیکٹیو اقدامات کرنے کا حکم دیا۔ اور یہ سارے اقدامات جو سرائے اور غزوات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیے ہیں جنگ بدر سے پہلے جو ہوئے ہیں، ان تمام کا مقصد یہی تھا کہ اپنے آپ کو بچایا جائے، اور یہ بہت ضروری ہے ہر انسان کے لیے، اپنی جان کو، اپنے مال کو اور اپنے عقیدے کو بچانا بہت ضروری ہے۔ جب کسی انسان کا عقیدہ خطرے میں ہو، وہ اپنے مذہب پر، اپنے اسلام پر کھلے طریقے سے عمل نہیں کر پا رہا ہے، تو اس کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ آرام سے بیٹھا رہے یا کمپرومائز کر لے اور اپنی زندگی بسر کر دے، بلکہ ہر انسان کا یہ فرض اور یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے اور اپنے عقیدے پر کھلے طور پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکے۔ یہ ہر جگہ اس کی اجازت ہے، تو اس اجازت کا فائدہ اٹھایا جائے اور اپنے عقیدے پر عمل کیا جائے۔ جہاں پر اس عقیدے پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، اس میں رکاوٹیں لائی جا رہی ہیں، تو تب ہمیں اس کی کوششیں کرنی ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی، اور اپنے عقیدے اور اپنے مذہب پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر ہر انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے گھر، اپنے یعنی جان و مال کی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ یہ ہر انسان کا پیدائشی حق ہے۔ ہر دنیا میں ہر انسان کو ہر قانون جو ہے اس بات کی اجازت دیتا ہے، کانسٹیٹیوشن ہر انسان کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے، اپنی پسند اور اپنے مرضی کے یعنی مذہب کو چوز کرے، اس پر عمل کرے آزادی کے ساتھ، اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، اور پھر اس کی جان و مال کی حفاظت ہو، اور اس کی جان و مال کو، اس کے یعنی عقیدے کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ ہر ملک، ہر کانسٹیٹیوشن جو ہے اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن جہاں کہیں بھی جب انسان کی آزادی کو چھینا جائے گا اور اس کے خلاف کوشش ہوگی، تو پھر انسان کو یہ بھی حق دیا گیا ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے وہ جو بھی اقدامات ہے ان کا وہ استعمال کرے۔ یہی چیز ہمیں اس سرائے اور غزوات سے ہمیں ملتی ہے کہ مسلمان جب مدینے میں آئے تو وہاں پر ان کے مذہب کو اور ان کی ریاست کو اور ان کی جان و مال کو خطرہ لاحق ہوا تھا۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آنے کے بعد بغیر پہرے کے، بغیر سیکیورٹی گارڈ کے آپ نہ رات میں سوتے تھے اور نہ دن میں آپ کہیں باہر جاتے تھے۔ یعنی اتنا زیادہ آپ کی جان کے خطرے، یعنی آپ کو قتل کر دیے جانے کی یعنی اتنی زیادہ یعنی خبریں مل رہی تھی کہ آپ کی جان کو خطرہ لاحق تھا، تو آپ کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی تھی، آپ کو پہرا دیا جا رہا تھا، نہ صرف رات میں بلکہ دن میں دیا جا رہا تھا۔ تو یہ ضروری تھا کہ مسلمان ایک آزادی اور سکون کی، امن کی، چین کی زندگی بسر کریں، اور اسی مقصد کے تحت اللہ کے نبی نے یہ سرائے کروائے، اور آپ نے غزوات خود بھی اس میں پارٹیسپیٹ ہوئے، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ دشمن کو بتا دیا جائے کہ اب ان پر ظلم و ستم ہوگا تو یہ اپنے ڈیفنس کے لیے قدم اٹھائیں گے، اقدامات کریں گے، اور ان کے خلاف اب جو سازشیں اور کوششیں کی جائیں گی وہ ان کو ایسے ہی یعنی نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ تو الحمدللہ یہاں پر میں آج اپنی اس بات کو روکتی ہوں۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں ہم
وہ حالات اور وہ واقعات دیکھیں گے جن کی وجہ سے جنگ بدر ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ وہ واقعات اور حالات کو دیکھنے کے بعد جنگ بدر اصل میں ایکچولی جو اس کا سین ہے اور کس طریقے سے جنگ بدر ہوئی تھی، ان تمام ڈیٹیلز کو ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو اللہ سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں، اب بہنوں کو یہ لگ رہا ہوگا کہ بھائی ان یعنی غزوات سے، سرائے سے اور یہ جنگ کی باتوں سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ تو آپ دیکھیں گے یہ ایک چیز ہے جو ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ اسلام کا نظام جو ہے، ایک سسٹم جو ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کے لیے ان چیزوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ مسلمانوں نے یعنی کس طریقے سے اپنی حفاظت کے لیے اقدامات کیے تھے، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہمارا مذہب کہاں پر کس طریقے سے ہمیں یعنی اپنے آپ کو یعنی سیٹل ڈاؤن کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی ہمیں سیکھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت اہم ہے کہ اللہ کے نبی نے کس طریقے سے پلاننگ کی، کس طرح سے آپ نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا، اور کس طریقے کے آپ کے صحابہ نے آپ کو کس طریقے سے ساتھ دیا، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عبادت اور مذہب سے متعلق احکامات بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو یہاں پر روکتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔